بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بالعموم اور خلفائے راشدین بالخصوص انسانی عظمتوں کے وہ روشن ستارے ہیں کہ جن سے قیامت تک آنے والی نسلیں بھی رشد و ہدایت کا نور حاصل کرتی رہیں گی۔ یوں تو میرے حضور کا ہر صحابی نجم ہدایت ہے، لیکن آج کی اس نشست کے اندر جس ہستی کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے پروردہ رسول، زوج سیدہ زہرا بتول، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ وہ علی جو اقلیم ولایت کا شہنشاہ بھی ہے اور عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کا پیشوا بھی۔ وہ علی جو زمانہ رسالت میں بدر سے لے کر آخری غزوہ تک ہر میدان شجاعت کا تاجدار بھی ہے اور خصوصاً معرکہ خیبر کا شاہ سوار بھی۔ گویا کہ وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ منظور نظر تھے، لیکن دنیا صحابیت کے اندر کچھ اوصاف اور عظمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جناب علی المرتضیٰ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ علی جو منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ اعزاز جناب علی المرتضیٰ کے حصے کے اندر آئے۔ کبھی خیبر کے قلعے کو ایک ضرب سے اکھاڑ کر فاتح خیبر کا لقب حاصل کیا، تو کبھی مرحب اور ابن ود جیسے عرب کے نامور پہلوانوں کو پچھاڑ کر شجاعت اور بہادری کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ کی شمشیر براں بدر، احد، خیبر اور خندق کے اندر کفار پہ اس طرح گری کہ زبان مصطفیٰ سے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا وہ تمغہ شجاعت حاصل کیا کہ جسے بیان کرتے ہوئے شاعر مشرق قلندر لاہوری پکار اٹھے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر فیض حاصل کرنے والے شخص نے فیض حاصل کیا تو یکتائے روزگار بن گیا۔ نگاہ مصطفیٰ ابو بکر پہ پڑی تو صداقت کے اندر بے مثال کر دیا۔ نگاہ مصطفیٰ عمر پہ پڑی تو عدالت کے اندر بے نظیر کر دیا۔ نگاہ مصطفیٰ عثمان ذوالنورین پہ پڑی تو سخاوت کے اندر لاجواب کر دیا۔ لیکن یہی نگاہ مصطفیٰ جب جناب علی المرتضیٰ پہ پڑتی ہے، پھر علم و حکمت، پھر ولایت و شجاعت کے اندر وہ کمال عطا کرتی ہے کہ زبان مصطفیٰ سے یہ جملے نکلتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب آپ کے زمانے کے اندر لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پہ اعتراض کیے تو آپ نے سارے مدینہ کو اکٹھا کیا، مسجد نبوی کا منبر بچھایا گیا۔ آپ اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلونی اما دون العرش، اے میرے مصطفیٰ کے علم پہ اعتراض کرنے والوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، آج اس منبر پہ کھڑا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو علی المرتضیٰ سے پوچھے۔ آج علی صرف زمین کے مسائل کا حل نہیں بتائے گا، آج عرش اعظم کی خبریں بھی علی المرتضیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا حل رأیت ربک، اے علی بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے رب کو دیکھا ہے؟ آپ جوش خطابت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تو رب کو دیکھنے کا پوچھ رہا ہے؟ ارے سن، جب میں نماز کے اندر سر سجدے میں رکھتا ہوں اس وقت تک میں دوسرے سجدے کے لیے سر انور کو اٹھاتا ہی نہیں جب تک میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ابن ملجم نامی ایک بدبخت نے آپ پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے قابل رشک ہے اور آپ کی شہادت بھی ہمارے لیے قابل رشک ہے۔ آج کے اس بدعقیدگیوں، ظلمتوں اور اندھیروں کے دور کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے سینوں کو حب علی اور اپنی سیرت کو سیرت علی المرتضیٰ کے چراغ سے روشن کریں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔
کہ دلوں کو مرکز مہر وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نان جوی بخشی ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر۔